غزہ کے اندر جس سفاکانہ طریقے سے انسانیت کا شکار کیا جا رہا ہے، نہتے فلسطینیوں کو اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ہلاک کیا جا رہا ہے، جس میں کہ اکثریت خواتین کی ہے، بزرگوں کی ہے اور معصوم بچوں کی ہے، اور اس کے اوپر بالخصوص مغرب کی دنیا نے جس طرح چشم پوشی کر رکھی ہے، یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اور آج اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون فلسطین کے عوام سے یکجہتی کے لیے ایک خصوصی جنرل کونسل کا اجلاس 4 نومبر کو شریف سٹی میں لاہور میں منعقد کرے گی، تاکہ ہم فلسطین کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کر سکیں۔ اس کے علاوہ آج ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی، اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی، اور درخواستوں کی آخری تاریخ 10 نومبر ہوگی۔ 10 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور پارٹی اپنے مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ اور الیکشن سیل قائم کرے گی، تاکہ پوری تندہی کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کیا جا سکے۔ آج پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ یہ منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی، اور ملک کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کا آئندہ انتخابات میں ایک قابل عمل منشور تیار کر کے پیش کرے گی۔ آج قائد نواز شریف نے اس منشور کمیٹی کو ہدایت کی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ منشور خاص طور پہ نظام انصاف میں اصلاحات پر توجہ دے، تاکہ عام شہری کو فوری اور سستا انصاف مل سکے، اور جو مقدمات کے اندر دیر ہے، التوا ہے، اور پرانے مقدمات کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ماہرین قانون سے رابطہ کر کے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خاص طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا معاشی بحران ہے، اس کے لیے بھی اس منشور کے اندر ایک روڈ میپ شامل ہوگا۔ قائد نواز شریف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ 4 صوبوں کا بھی عنقریب دورہ کریں گے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے بھی ملاقاتیں کریں گے، اور ان کو پارٹی کے منشور اور اپنے لائحہ عمل سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ آج کی خاص چند فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہوگا تب تیار ہے، آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحکم نمائندہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آئے گی، چونکہ جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ملکی اور بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ بھی انتخابات کے انتظار کی وجہ سے ہولڈ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ملک کا تقاضا ہے
کہ فوری طور پہ آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں. الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. جس تاریخ کا بھی حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اس کے لیے ہم نے تیاری کا عمل شروع کر دیا. جماعتوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی ہے تاکہ صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی فارمولہ ایک بنایا جائے سیاسی جماعتوں. اور اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف ظاہر ہے وہ آئے ہیں اتنے عرصے کے بعد, ان کا کوئی مین ٹو مین کوئی رابطہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے؟ جی, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست کے اندر ایک وسیع البنیاد مفاہمت کی سوچ کے ساتھ عمل کیا ہے. ہم پہلے بھی جب حکومت میں تھے تو اس کے باوجود کہ کئی جماعتیں ہماری بدترین مخالف تھیں, لیکن ہم نے ہمیشہ قومی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ ملک سے پولرائزیشن اور انتشار کی جگہ یکجہتی اور مفاہمت کو فروغ دینے کا تقاضا کرتے ہیں. اس کے لیے مسلم لیگ نون نے پہلے بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جب اپوزیشن میں تھی جدوجہد کی, اور جب حکومت میں تھی تو ایک ایسی کولیشن گورنمنٹ کہ جسے لوگ کہتے تھے شاید 1 مہینے سے زیادہ نہ چل سکے, اسے کامیابی کے ساتھ 16 ماہ تک چلایا گیا اور شہباز شریف صاحب نے نہایت کامیابی کے ساتھ اس کولیشن کو مینج کیا. اسی طرح جو ملک کا اگلا سیاسی اور انتخابی مرحلہ ہے اس میں بھی ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے منشور, اپنی اپنی پالیسی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے مکالمہ جاری رکھنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہمارے حلیف جماعتیں تھیں ان کے سربراہان سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم سب جو اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر مضبوط جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں, مضبوط معیشت دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم نے معاشی نیشنل ایکشن پلان یا چارٹر آف اکانومی بنانا ہے تو یہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ ملک کے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنا نقطہ نظر قریب کریں. تو اس کے لیے نواز شریف صاحب دیگر جماعتوں کے سربراہان سے عنقریب انشاءاللہ ملاقاتیں کریں. احسن صاحب, آپ نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ایک نمائندہ اور 5 سال حکومت ضروری ہے, جو کہ بدقسمتی سے آج تک ہمیں نہیں ملی. ایک ایسی جماعت جس کا نام لینا آج گناہ ہے, ایسے حالات میں کیسے نمائندہ حکومت آئے گی جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا؟ تو ایک پارٹ ہمارا ہوگا جو آنے والی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا, معاملات پھر ویسے ہی رہیں گے. سیاستدان کب بیٹھیں گے, خود مسائل حل کریں گے؟ آج آپ کے مسائل کوئی اور حل کر رہا ہے. سیاستدان اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں. کم از کم مسلم لیگ نون تو اپنے مسائل خود حل کر رہی ہے, وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی. اور جو ایک سیاسی جماعت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ 3 سوال آپ ان کی قیادت سے پوچھیں کہ یہ 3 فیصلے وہ کون سے لقمان حکیم تھے, وہ کون سے افلاطون تھے, وہ کون سی شخصیت تھی, یا وہ کون سا مسلم لیگ نون کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جبر تھا جس کے تحت انہوں نے یہ 3 فیصلے کیے. جس دن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے استعفے دے کے باہر کیوں گئے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت تھی. کس نے ان کی کن پٹی پہ پستول رکھی تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں کو خود برخاست کر دیں؟ یہ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا. اور پھر 9 مئی کو کس نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ شہداء کی یادگاروں کو, قائد اعظم کی نشانی کو اور فوج کی تنصیبات کو اس طرح نشانہ بنائیں کہ جیسے آج تک دہشت گردوں کو بھی ہمت نہیں ہوئی ہے؟ تو آج وہ سیاسی جماعت جن حالات سے دوچار ہے اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے, کسی اور کے اوپر نہیں ہے. وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر کیوں گئی؟ اس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں کس کے کہنے پہ برطرف کیں؟ اور اس نے 9 مئی کو کس کے کہنے کے اوپر
इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला कर दिया। और चौथा ये कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर जापान तक पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को जाके कहा पाकिस्तान की इमदाद बंद करें, पाकिस्तान के IMF का प्रोग्राम बंद कराएं। हमने जनरल मुशर्रफ का मार्शल देखा था, उसकी सख्तियाँ झेली थीं। कभी अमेरिका को ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़िया के कोड़े खाए थे, भुट्टो की फांसी देखी थी, कभी उसने भी ये नहीं कहा था अमेरिका में कि आप पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। तो आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी घटिया और जितनी नीच मुहिम उस सियासी जमात ने सोशल मीडिया के ज़रिए चलाई है, हकीकत में तो हमें रॉ को भी इस तरह की मुहिम चलाते हुए नज़र नहीं आई कहीं हमें। तो लिहाजा जो उस जमात के हालात हैं उसके तो वो खुद जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ऐसा साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी लाहौर आए थे और उन्होंने कहा था कि नून लीग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे तमाम सियासी जमातों की क़यादत से, तो क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मिलेंगे? और ये बताइएगा कि पहले 16 माह इकट्ठे गुजारे, तो मुस्तकिल में दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या विफाक में दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी और उसके अंदर तो वो उस वक्त शरीक थे। पनामा केस में वो शरीक हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है, तो इसमें तो इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में उनके पास मौजूद है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून से छीनी गई थी नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके। तो अब अगर वो उनकी वापसी का रास्ता खुल रहा है, चूँकि वो किरदार रुखसत हो गए हैं जिन किरदारों ने वो साजिश की थी, तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। यहाँ से लेना, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से फिर आपको ये बताइएगा कि आज के इजलास में ये तय हुआ है कि आइंदा इंतखाबात में किसी जमात के साथ, किसी तंजीम के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट या नहीं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ये सारे फैसले जो हैं पार्टी का मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड उसका मजाज होगा, वो फैसले करेगा। फिल वक्त हम इंशाअल्लाह ताला तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे और खड़ा करेंगे। जिस तरह नवाज शरीफ वापस आए हैं, क्या लगता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे या बिलावल? क्योंकि बिलावल तो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ। जिस तरह लग रहा है नवाज शरीफ आए, लगता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, तो किसको देख रहे हैं नवाज शरीफ आए? अदनान से पूछे। कह रहा हूँ कि मियां साहब जो इलेक्शन लड़ने के लिए आज तक जा रहे हैं, कोई कानूनी रुकावट क्या उनके रास्ते में है? कुछ देखिए, इन्होंने कहा कि कौन अगला वज़ीर आज़म होगा, हमारी सबकी ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हक़ाइक़ हैं और जिस तरह के मीनार पाकिस्तान में अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसमें कोई शुबा नहीं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ होंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि उनके रास्ते की जो कानूनी रुकावटें हैं, देखें, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको इस बारे में कोई मुगालता है कि नवाज शरीफ साहब को साजिश के ज़रिए, झूठे मुकदमात के ज़रिए इंतखाबी सियासत से बाहर किया गया था। अब अगर वो साजिशी किरदार रुखसत हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो क्या ये आज़ाद अदलिया उन साजिशी फ़ैसलों का जो झूठ पे मबनी थे पैरा देगी, या ये आज़ाद अदलिया नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देगी? हमें यकीन है कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा और वो झूठे मुकदमे ख़त्म होंगे जिनकी वजह से उन्हें इंतखाबी सियासत से इंतकामी तौर पे जुदा किया गया था। लिहाजा इसमें ना कोई फेवर की बात है, ये हक और इंसाफ की बात है कि जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ साहब के साथ 2017-18 में हुई थी,
अब उस नाइंसाफ़ी का अजाला होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।